بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 17 جس کا عنوان ہے عبدالستار ایدھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم حسب معمول الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جا بجا، کہتے ہیں ہر جگہ، فیض اٹھانا، فائدہ اٹھانا، منظم کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قطع نظر، کسی چیز کو چھوڑ دینے کا عمل یا نظر انداز کر دینا، ٹھیک ہے۔ وقف کرنا مطلب کسی چیز کے لیے مخصوص کیا ہوا، ٹھیک ہے، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد MCQs ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ شہر میں جا بجا نظر آتی ہیں ایدھی ٹرسٹ کی کیا چیز؟ ایمبولینسز، دکانیں، مصنوعات، فیکٹریاں۔ تو جواب ہوگا ایمبولینسز۔ ایدھی فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے، کیسی تنظیم ہے؟ سرکاری ہے، نیم سرکاری ہے، نجی ہے یا سیاسی ہے؟ تو نجی ہے۔ نمبر 3 پہ پاکستان اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سب سے منظم اور بڑی تنظیم کون سی ہے؟ الفلاح ٹرسٹ، چیپا فاؤنڈیشن، ایدھی فاؤنڈیشن، سہارا ویلفیئر ٹرسٹ۔ تو جواب ایدھی فاؤنڈیشن ہوگا۔ عبدالستار ایدھی شہرت کے حامل تھے، کیسی شہرت کے حامل؟ مطلب کہ چند ممالک میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں یا ایشیا میں، تو دنیا بھر میں وہ شہرت کے حامل تھے۔ عبدالستار ایدھی کو کم عمری ہی میں وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا، والدہ کی، والد کی، بھائی کی، بہن کی۔ تو جواب ہوگا والدہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے ہر فرد کو فراہم کر رہی ہے، کیا فراہم کر رہی ہے؟ جواب ہوگا ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے ہر فرد کو صحت سے متعلق خدمات اور دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے عبدالستار ایدھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہوگا عبدالستار ایدھی 1913 میں گجرات، انڈیا کی ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ کویشچن نمبر 3 ہے عبدالستار ایدھی نے پاکستان ہجرت کب کی؟ تو جواب ہوگا عبدالستار ایدھی نے 1947 میں پاکستان ہجرت کی۔ کویشچن نمبر 4 ہے فلاحی کاموں کی طرف ایدھی صاحب کا پہلا قدم کیا تھا؟ تو جواب ہوگا فلاحی کاموں کی طرف ایدھی صاحب کا پہلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی برادری کے کچھ لوگوں کی مدد سے ایک مفت ڈسپنسری کھولنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے ایدھی ٹرسٹ کا دائرہ کار پھیلنے کا اصل راز کیا تھا؟ ایدھی ٹرسٹ کا دائرہ کار پھیلنے کا اصل راز ایدھی صاحب کی محنت اور خلوص نیت تھی، ٹھیک ہے۔ خالص نیت یعنی کہ انسانیت کی خدمت کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے عبدالستار ایدھی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو جواب ہوگا عبدالستار ایدھی 1913 میں گجرات، انڈیا کے ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ پر فالج کا اثر ہوا اور بعد میں وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئیں۔ ایدھی نے اپنے آپ کو والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ والدہ کی بیماری بڑھتی گئی۔ جب وہ 91 یعنی کہ 91 سال کی ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سوری، یہاں پہ الٹا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 19 ہوگا، ٹھیک ہے۔ 19 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ایسا نظام بنانا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو علاج کی سہولتیں میسر آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے عبدالستار ایدھی کی زندگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وضاحت سے بیان کریں۔ تو جواب ہوگا عبدالستار ایدھی ایک درویش صفت انسان تھے۔ وہ ڈھیروں مال و اسباب ہونے اور اتنی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے ہر کام میں خلوص اور اللہ پر توکل شامل ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں اتنی کامیابی سے ہمکنار کیا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کا اللہ پر توکل ہی تھا کہ بہت
کم رقم سے شروع کی جانے والی یہ کوشش اب دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ تیسرا ہے سبق کے آخر میں دیے گئے شعر کی تشریح کیجیے۔ سبق کے آخر میں دیے گئے شعر کی تشریح جو ہے، شعر یہ تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ دیے گئے شعر میں شاعر نے انسان کے وجود میں لائے جانے کا مقصد اولین اور دوسرے انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے کام آنا بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بہت سی مخلوقات پہلے سے موجود تھیں، جن میں فرشتے، اجرام فلکی شامل ہیں۔ حضرت انسان کے دل میں دوسری مخلوقات کا درد ہے اور اس کو دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا۔ کائنات کی ہر چیز کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا اور مال کے ذریعے ذاتی کوشش و عمل اور زبان کے ذریعے دوسروں کے کام آنا انسان کی زندگی کا نصب العین ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ متضاد الفاظ، دیگی عبارت میں متضاد الفاظ کی جوڑوں کی نشاندہی کر کے خط کشیدہ کیجیے۔ کسی 3 جوڑوں کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ یہ ایک عبارت ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عام خاص ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عام اور خاص جو ہے وہ اس کا کیا ہے، متضاد ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عام اور گمنام کے ساتھ، عام یہاں پہ ہے اور خاص یہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا گمنام یعنی کہ ایسا شخص جس کا کوئی نام ہی نہ ہو، ایک یہ ہے گمنام، ایک ہے مشہور، ایسا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو، یہ مشہور کھڑا ہے۔ یہ گمنام اور مشہور دونوں کیا ہیں، اپنا متضاد الفاظ ہیں، آپ ان کے نیچے خط جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ بالخصوص ہے۔ بالخصوص دیکھیں یہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا جو الٹ ہوگا وہ بالعموم ہوگا، یہاں پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح خفیہ یہ کھڑا ہے اور اعلانیہ یہ کھڑا ہے، یہ دونوں بھی متضاد ہیں۔ اس طرح ناجائز اور جائز، یہ دونوں بھی، ناجائز یہ ہے اور جائز یہ ہے، یہ دونوں بھی کیا ہے، متضاد ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 3 جوڑوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے ہم پہلا کر لیتے ہیں کہ عام اور خاص، ہمیں عام باتوں کو چھوڑ کر خاص باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح گمنام اور مشہور کا ہم جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ محنت کرنے والا کبھی گمنام نہیں رہتا، ایک دن مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جائز اور ناجائز، زندگی میں ہمیشہ جائز راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے، یہ جملہ اس کا بنا سکتے ہیں۔ باقیوں کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں، مجھے یہ 3 صحیح لگ رہے تھے تو میں نے ان کا آسان سے جملے بنا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ، تراکیب اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جس میں فالج، جا بجا، راہ ہموار کرنا، بالادار ہونا، لاتعداد، قطع نظر اور شانہ بشانہ۔ تو جملے دیکھیے، سب سے پہلا جملہ ہے فالج، تو جملہ بنا لیں ہم، دادا جان کو اچانک فالج ہو گیا، اللہ نہ کرے، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ اسی طرح جا بجا، پارک میں جا بجا خوبصورت پھول لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح راہ ہموار کرنا، اساتذہ علم کے راستے کی رکاوٹیں دور کر کے طلباء کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ اسی طرح بالا ہونا، بلند عمارت کے اوپر ایک خوبصورت جھنڈا بالا ہونا سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسی طرح لاتعداد ستارے زمین کے آسمان پر چمک رہے ہیں۔ اسی طرح قطع نظر، ہمیں کسی کی ذات یا زبان سے قطع نظر سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح شانہ بشانہ ہے، مشکل وقت میں قوم کے نوجوان فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ تھے اس کے جملے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تخلیقی لکھائی اور مکالمہ نویسی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکالمہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے چند باتوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے، جن میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 2 الگ الگ شخصیات ایک ہی موضوع کے اوپر جو ہے وہ اظہار خیال کر رہی ہوں، گفتگو کر رہی ہوں۔ اور مکالمے ہمیشہ آسان زبان میں تحریر کیجیے۔ مکالموں میں رموز اوقاف کا استعمال کیجیے۔ مکالمہ بہت مختصر ہو اور بہت نہ ہی طویل، موضوع کے مطابق مکالموں میں تاثرات اور احساسات کو ظاہر کرنے والے الفاظ اور جملے استعمال کیجیے۔
کہتے ہیں کہ دو دوستوں کے درمیان مکالمہ دیے گئے موضوع، یعنی موضوع یہ ہے کہ موضوع لوگوں فلاح و بہبود کے کاموں میں ہر طرح سے حصہ لینا ضروری ہے، لوگوں کا، ٹھیک ہے، پر مکالمہ لکھیے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ موضوع لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہر طرح سے حصہ لینا ضروری، میں نے مکالمہ لکھا ہے، تو آپ لوگ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھ دیا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جیسے علی ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے علی اور حمزہ دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ علی السلام علیکم حمزہ کیا حال ہے؟ حمزہ وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ علی کہتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، آج اسکول جو استاد صاحب نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر لیکچر دیا وہ سن کر بہت اچھا لگا۔ حمزہ کہتا ہے ہاں مجھے بھی لگا ہمیں ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاحی کام صرف امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے یہ تو استاد صاحب سمجھا رہے تھے کہ فلاحی کام صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی مدد کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا یا کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی فلاحی کام ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اگر ہم چاہیں تو اپنے گاؤں یا محلے میں صفائی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے ہاں، اور ضرورت مند بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، کسی بزرگ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ سچ کہو تو مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے جی بالکل، اور استاد صاحب نے جو کہا کہ ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے تو پورا معاشرہ ترقی کرے گا، وہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ حمزہ کہتے ہیں تو پھر ہم کب شروعات کر رہے ہیں؟ علی کہتا ہے میں تو کل ہی اپنے کمرے کی اضافی کتابیں ان بچوں کو دینے والا ہوں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، تم بھی ساتھ دینا۔ حمزہ ضرور، ہم دونوں مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں شانہ بشانہ حصہ لیں گے۔ اسی طرح علی کہتا ہے کہ یہی جذبہ چاہیے، آؤ ہم عزم کریں، ارادہ کریں، ٹھیک ہے، وعدہ کریں کہ ہم جہاں بھی موقع ملے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ حمزہ کہتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مکالمہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔